أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن رب بات کرنے والا ہے، ہر انسان، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کہ اللہ کی بات کو کوئی سمجھانے والا نہیں، بلکہ سمجھے گا اللہ کے کلام کو۔ اللہ بات کرے گا ہر انسان اور اس کو یاد دلائے گا اس نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وفي الحديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في حاجة أن يدع طعامه أو شرابه، رواه البخاري، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے اور مہینہ پانے پر روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کی نماز ادا کی، افطار کیا، سحری کی، روزوں کے مسائل اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے روزے کے بدلے وہ صرف بھوکے رہتے ہیں یا پیاسے رہتے ہیں اور کچھ ان کو ان کے روزے کے پیچھے نہیں ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے امسال کا رمضان ہم کو نصیب ہوا اور یہ دوسرا روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہم پر بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ پانے کی سعادت بخشی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ کو پا کر اس کے روزے رکھیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعین، یہ جو رمضان ہے رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ اور خیر اور نیکیوں کا مہینہ، یہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہر سال یہ مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہماری عمر میں جتنے برس گزرے، جتنے سال آئے، ہر سال یہ مبارک مہینہ آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم نے اس مہینے کا حق ادا کیا یا روزوں کا کوئی اثر ہماری زندگی پر پڑا یا نہیں؟ آج کے اس مختصر سے خطبے میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو بتائیں گے کہ ہم اور ہمارے روزے کیسے ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ روزہ عبادت ہے نہ کہ عادت ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور ایک مہینے کا موقع بندے کو ملتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، عبادت کا شعور ہو، عبادت کا احساس ہو، اور تقوی ان روزوں کے ذریعے زندگی میں آ جائے، جو روزے کا پھل اور اس کا ثمرہ ہے، کہ آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو جائے جو عبادتوں کا ثمرہ ہے۔ لعلکم تتقون جیسا کہ کہا گیا اس مشہور آیت میں، جس آیت میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، غور کریں کہ اتنے سال سے رمضان آ کر جا رہا ہے، کیا تقوی ہماری زندگی میں آ گیا ہے یا ابھی تک نہیں آیا ہے؟ کیا روزوں نے ہماری زندگی پر اثر چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ کیا ہم بدلے یا نہیں بدلے؟ کیا رمضان کا مہینہ آ کر ہمارے زندگی میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے گیا، یا ویسی زندگی تھی جیسے پہلے تھی ہماری؟ ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موت کب آ جائے کسی کو نہیں پتا، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ موت کے بارے میں قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اچانک آنے والی چیز ہے۔ ہم اس وہم گمان میں نہ رہیں کہ شاید آئندہ سال یا اس کے بعد کے رمضان بھی ہمیں ملیں گے، کوئی پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، یہی رمضان پورا ملے یا نہ ملے ہمیں نہیں پتا۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ جو وقت ہمیں مل گیا اس کی ہم قدر کریں اور اس میں وہ کام کریں جو کرنا چاہیے، کہ جس کا فائدہ دارین میں ہمیں مل جائے، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے سارے اعمال کی خبر اللہ کو ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور محاسبہ نفس کا حکم دیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل سے مراد قیامت کا دن ہے، جو دن آنے والا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہر شخص دیکھے، غور کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم جو عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ میرے محترم سامعین،
اس آیت پر عمل کرنے کا رمضان سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ ہم قیامت کے لیے کچھ کر لیں. قیامت جس کا سامنا ہمیں کرنا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جیسے روزوں کی فرضیت پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، ویسے یوم الآخرہ پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. وقت ہمیں ملا ہے عمل کرنے کا، اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا، یہ دوسرا روزہ ہے آج، پتہ نہیں اور کتنے روزے انشاءاللہ ہمیں ملیں گے. امید ہے کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. تو وقت کی قدر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان روزوں کے بارے میں ایک بات قرآن میں بتائی گئی ہے، ایام معدودات، گنتی کے دن ہے. کل ایک روزہ ختم ہو گیا، دوسرا روزہ بھی ختم ہونے کو ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں نے آپ نے کیا کیا ہے کل سے اب تک؟ کتنی قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنے کار خیر کے کام کیے ہیں، کتنا اللہ سے جنت ہم نے مانگا، کتنی جہنم سے نجات ہم نے مانگی. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کل ہمارا دن کا روزہ ویسے تھا جو پرسوں کا دن تھا. اللہ اکبر، ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ روزہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے کہ صرف فجر سے مغرب تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ کر ایک عادت کے طور پر روزہ رکھنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ روزہ عبادت ہے، یہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں اس وقت. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے حدیث جبریل میں، جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے احسان کے بارے میں پوچھا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں مجھے بتائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان عبادتوں میں. تو ہم نماز پڑھیں تو یہ ہمارے اندر تصور ہونا چاہیے کہ ہم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہم روزہ رکھیں جو کہ عبادت ہے تو ہمیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہو سکتی تو اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے فإنہ یراک، کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جس کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ بولے گا، وہ کرے گا، وہ دیکھے گا، وہ سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. لیکن یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے. آج کیا ہوا ہمارے روزوں کو کہ ہم روزہ رکھ کر بھی نہ جھوٹ کو چھوڑ رہے، نہ جہالت کو ترک کرتے ہیں، نہ غیبت کو ترک کرتے ہیں، نہ برائیوں کو چھوڑ رہے ہیں. کھانا تو ہم نے چھوڑ دیا، پانی تو چھوڑ دیا، لیکن بازار میں بیٹھ کر لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسا روزہ ہے؟ روزے کا یہ مقصد تو نہیں ہے. روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزہ عربی میں صوم کو کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے چھوڑنا. اللہ نے جن جن چیزوں سے روکا ہے روزے دار کو وہ چھوڑ دے. اسی لیے آپ نے ناشتہ آج نہیں کیا ہے، اور ابھی آپ خود نماز جمعہ کے بعد کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے، اس سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا پینا یا کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے روزے دار کو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اسی رب نے اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے، جیسا کہ جھوٹ ہے، جیسا کہ غیبت ہے، جیسا کہ گانا ہے، جیسا کہ فلمیں ہیں، جیسا کہ حرام چیزیں ہیں، جیسا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنا ہے، گالی دینا ہے، تکلیف دینی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اسلام میں جس سے اللہ رب العالمین نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. یہ کیسا روزہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کھانا تو چھوڑ رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو سنیے بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في حاجة ان يدع طعامه او شرابه. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو سنیں اور ہم سمجھیں کہ روزوں کا مقصد کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں جو جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، جہالت کو نہ ترک کرے، ایسے آدمی کے کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. روزے کی ایسے ضرورت نہیں کہ جو کھانا پینا چھوڑ کر روزہ رکھ رہا ہے لیکن جھوٹ کو اور جہالت کو جو کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، نہیں ترک کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس نے سمجھا ہی نہیں ہے روزے کا مقصد پھر کہ اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے ہم کو. نہیں، یہ آزمائش ہے کہ ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے. یہ عبادت ہے، اس بات کا شعور ہونا چاہیے. عام طور پر کیا ہو رہا ہے، رمضان عادت کے طور پر گزارا جا رہا ہے. ایک روٹین ہم نے بنا لی ہے، جیسے روٹین ہوتی ہے زندگی کی،
اتنے بجے اٹھنا، یہ کام کرنا، وہ ایسے ایک روزہ عادت بن گئے، بس عادت، پردہ عادت بن گیا، نماز عادت بن گئی. نہیں، عبادات ہے یہ. عورت کا پردہ عبادت ہے. عورت پردہ کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، عبادت ہے. رمضان کے روزے ہم رکھے ہوئے ہیں، عبادت ہے. جب اس کا شعور ہوگا، اس کا احساس ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں روزہ گزارے گا. وہ ویسا روزہ رکھے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. آج ہمارا روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، کان کا، ہاتھ کا، منہ کا روزہ نہیں، جبکہ سلف صالحین کے یہاں روزہ ایسے نہیں ہوتا تھا. آج ہمارا روزہ الگ ہے، ان کا روزہ الگ تھا. وہ روزہ رکھتے تھے، اپنے کان کو حرام چیزوں سے بچاتے تھے، ان کا کان بھی روزہ رکھتا تھا، ان کی زبان بھی روزہ رکھتی تھی، ان کے ہاتھ بھی روزہ رکھتے تھے، ان کے پیر بھی روزہ رکھتے تھے. مطلب ان چیزوں سے، حرام چیزوں کا ان چیزوں کو استعمال حرام کاموں کے لیے نہیں کیا جاتا تھا. حرام چیزیں نہ سنی جاتی تھی، نہ حرام بات بولی جاتی تھی، یعنی گالی، غیبت، چغلخوری، جھوٹ وغیرہ. نہ ہاتھوں سے حرام مال کی طرف ہاتھ بڑھتے تھے، نہ قدم حرام چیزوں کی طرف اٹھتے تھے. یہ ان کے نزدیک روزہ تھا. اور ان کا روزہ باوقار روزہ، ایک سکینت ان پر طاری ہوتی تھی جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے. وقار کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ تمہارا روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن دونوں برابر ہو جائے. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً. تم اے میرے بھائی اپنے روزے والے دن کو اور بغیر روزے والے دن کو برابر نہ رکھنا، بلکہ روزے والا دن ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عبادت والا دن ہے. پرسوں یعنی چہارشنبے کے دن ہم جیسے تھے، جمعرات اور جمعے کے دن ویسے نہ رہے، کیونکہ جمعرات کل روزے کا دن تھا، آج روزے میں ہیں ہم. پچھلے جمعہ ہم دن میں بغیر روزے کے تھے، آج ہم روزے سے ہیں، تو دونوں دن برابر نہیں ہونا چاہیے. روزہ ظاہر ہونا چاہیے زندگی پر، روزے کا اثر ہونا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے تاکہ اس مہینے کا فائدہ ہم اٹھائیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، ایک جنازے میں شریک رہے. جب میت کی تدفین ہو چکی، تدفین کا معاملہ ختم ہوا، ساتھی سے پلٹ کر کہا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے شاگرد، اگر اس مردے کی جگہ تم ہوتے تو تمہاری کیا تمنا ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس میت کی جگہ ہوتا تو میری یہ تمنا اور آرزو ہوتی کہ مجھے تھوڑی سی زندگی مل جائے کہ جس زندگی میں میں نیک عمل کر لوں جو میں نے نہیں کیا ہے اور کر کے پھر مر جاؤں دوبارہ. تو یہ میری تمنا ہوتی کہ وقت مجھے اللہ دے دے دوبارہ زندگی کہ جس میں وہ نیک عمل کر کے آؤں جو میں نے نہیں کیا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تم اپنی تمنا پوری کر سکتے ہو، کیونکہ تم میت نہیں ہو. وہاں ہوتے تو وہ آرزو ہوتے، آج وہاں تم نہیں ہو، تم زندہ ہو، تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا جس کے 60 سال کی عمر ہو چکی تھی. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا حال ہے، کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ اس آدمی نے کہا 60 سال کا ہو چکا ہوں. امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب تم 60 سال سے اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو. کیونکہ عام طور پر امت کی عمریں 60 سال ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، بہت کم لوگ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو اس آدمی نے یہ سن کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو امام فضیل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا یہ جو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہو اس کا مطلب جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں معلوم اس کا مطلب. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یعنی بندے، تم اور میں، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. اور جس انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جانے والا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ رب کے سامنے اس کو کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے. اور جس انسان کو یہ معلوم ہو گیا یقینی طور پر کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے پوچھنے والا ہے پوری زندگی کے بارے میں. رمضان، شعبان، شوال، جوانی، بڑھاپا، سب گھر کی زندگی، باہر
پوری عمر کے بارے میں پوچھنے والا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی سے 4 سوالات کیے جائیں گے. اس وقت تک وہ اپنے قدم کو نہیں اٹھا سکتا. اس میں سے پہلی چیز اس کی عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ کہاں اس نے صرف کی, جس میں رمضان بھی آئیں گے. تو جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرنے والا ہے, پوچھنے والا ہے, وہ اللہ کے سوالات کا جواب تیار کر لے دنیا میں. یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ کوئی راستہ تو بتائیں کیسے جوابات تیار کر لیے جائیں. اللہ اکبر. امام فضیل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے راستہ بڑا آسان ہے ساتھی. کہا کہ کیا ہے اے امام صاحب کیا ہے راستہ؟ کہا تحسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضى. جو باقی زندگی جتنی تمہیں مل رہی ہے اس میں نیکیاں کر لو, ماضی کے گناہ ان نیکیوں کے ذریعے تمہارے بخش دیے جائیں گے. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ مل گیا ہے, یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, لہذا جتنا نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اس مہینے میں کریں, کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ماضی میں شعبان یا اس سے پہلے کی زندگی میں ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان نیکیوں کے ذریعے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. میرے محترم سامعین, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. ایک صحیح حدیث میں آپ کو سناؤں جو ڈرانے والی حدیث. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اللہ اکبر. تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن رب بات کرنے والا ہے, ہر انسان سے, اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی کہ اللہ کی بات کو کوئی سمجھانے والا نہیں, بلکہ سمجھے گا اللہ کے کلام کو. اللہ بات کرے گا ہر انسان سے اور اس کو یاد دلائے گا اس نے دنیا میں کیا کیا کیا. نبی علیہ السلام آگے فرماتے حدیث میں تو آدمی دیکھے گا داہنے طرف تو وہی چیزیں اس کو نظر آئیں. فلا یرا ایمن منہ الا ما قدم ولا یرا ایسر منہ الا ما قدم وَلَا يَرَا تِلْقَى وَجْهِهِ إِلَّا النَّارِ فَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ الحدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ تعالیٰ بات کرے گا بغیر ترجمان کے اور اس کے گناہوں کو اس کے اعمال کو یاد دلائے گا, بندہ داہنے طرف دیکھے گا تو اس کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے دنیا میں کیا تھا. بائیں طرف نظر پڑے گی وہی سارے اعمال نظر آئیں گے جو اس نے کیا تھا. سامنے اس کی نظر پڑے گی تو جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹلی خرچ کر کے کیوں نہ بچ سکو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب سے بات کرنے والا ہے. ہمارے اعمال ہمارے سامنے آنے والے ہیں, جو خیر یا شر ہم نے کیا ہے, جتنے اعمال ہم نے کیا ہے, اور یہ حقیقت قرآن میں بیان کی گئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر کا ذرے کے برابر کام ہوگا تو کل قیامت کے دن سامنے آئے گا. شر گناہ کا ذرے کے برابر بھی کیوں نہ کیا جائے کل قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. اور سامنے جہنم بھی ہوگی. جہنم سے بچو. یہ جہنم سے بچنے کے ایام شروع ہو چکے ہیں, جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے. جیسے ہی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, جو چہارشنبے کی جب سورج غروب ہو گیا, یعنی جمعرات کی رات جس کو کہتے ہیں لیلۃ الخمیس, وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. جیسے ہی ماہ رمضان کا دخول ہوتا ہے جنت کے دروازے, اور یہ حدیث سب کو معلوم ہے, ہر سال سنتے ہیں یہ حدیث, نئی حدیث نہیں ہے. رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور اعلان کرنے والا فرشتہ آسمان میں اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر چاہنے والے آؤ, اے خیر کے متلاشیو, طالبو, خیر کہاں ہے؟ نیکی کرنا ہے, آؤ نیکیاں کمانے کا مہینہ آ چکا ہے. اور اے گناہوں کو تلاش کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ, تمہارے لیے اس مہینے میں کچھ نہیں ہے. اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے رمضان کی راتوں میں. کیا رمضان یہ ہمارا بدلے گا ہمیں؟ یہ سب حدیثیں ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, رمضان آ گیا ہے. پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تراویح, شاید آج وہ چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں بہت سارے, یا کچھ
یا عزیز و اقارب میں یا محلے میں یا شہر میں، کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ یہ قبر میں چلے گئے تو کیا ہم زندہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں. مت فہم الخالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو موت واقع ہو جائے کہ دنیا والے زندہ رہیں گے، سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ وقت ملا ہے، غنیمت سمجھیں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا رمضان بنا لیں، کیونکہ رمضان آ کر جا رہا ہے، زندگی وہی ہے جہاں تھی. سود کھانے والا ویسے، جھوٹ بولنے والا ویسے، گناہ ویسے ہی ہیں، کبائر وہی ہیں، شرک وہی ہے، بدعت وہی ہے، زندگی بدل نہیں رہی ہے. اور یہ حقیقت سن لیں، جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اللہ تعالی ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ نظر دوڑائیے اخبارات پر، آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کس دور سے گزر رہی ہے. کیا بات ہے آخر؟ کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر خامیاں ہیں. رمضان آ کر چلا جا رہا ہے، مواقع دیے جا رہے ہیں، وقت دیا جا رہا ہے، اچھے اچھے اوقات ہمیں مل رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو نہیں بدلا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت ہرگز نہیں بدلے گا. ہم اپنی حالت بدلیں گے. جھوٹ پیسے ہر چیز پر غور کریں. ہمارے اقوال، ہمارے عقیدے، ہمارے اقوال، ہمارے ظاہری اعمال، ہمارے باطنی اعمال کیا ایسے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ پھر رمضان کیوں اثر نہیں کر رہا ہے ہماری زندگی میں؟ روزوں کا اثر کہاں چلا گیا؟ یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ ویسی زندگی جو شعبان میں ہے، رمضان میں بھی ویسی ہی ہے. وہی روٹین لائف کی، شوال بھی وہی، رمضان آ کر چلا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے اپنی رحمت سے. ابعد اللہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس کو رمضان کا مہینہ ملا. مجھ کو آپ کو مل چکا ہے، اور اس نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، اس کو نہیں بخشا گیا. رمضان ملنے کے باوجود اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل علیہ السلام نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین بولیے. نبی علیہ السلام نے آمین کہا ہے. مفہوم ہے حدیث کا. برادران اسلام، اللہ سے ڈرے ہم، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بدلاؤ والا رمضان بنا دے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے لگے. جسے کھانا نہیں کھا رہے ویسے جھوٹ کو بھی چھوڑے، کیونکہ جس رب نے کھانے سے روکا ہے اسی رب نے جھوٹ سے منع کیا ہے. جس رب نے پانی سے ہمیں روکا ہے غروب آفتاب تک، اسی رب نے سود، رشوت یا چوری یا غیبت یا زنا کاری نعوذ باللہ یا حرام کاری سے زندگی بھر ہمیں منع کیا ہے. لہذا اپنی زندگی کو ہم بدلیں، جھوٹ اور دیگر گناہوں سے اپنی زندگی کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. لہذا جو زندگی باقی مل گئی ہے اس کو غنیمت سمجھیں. رمضان مل گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. ایک ایک لمحہ اس کا ضائع نہ کیا جائے. خیر کے بہت سارے کام ہیں. رمضان میں سب سے بڑا، سب سے اچھا عمل، سب سے اچھی عبادت جو کی جا سکتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. علماء سلف صالحین سارے کاموں کو چھوڑ کر قرآن کی طرف توجہ فرماتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، زبانوں پر اللہ کا کلام ہوتا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور یہ کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث کو ترک کرتے تھے، فتویٰ دینے کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. لہٰذا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن آیات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ہو. افطار کرائیں، افطار خیر کا کام ہے. معافی مانگ لیں ایک دوسرے سے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، اس انسان کی بخشش روک دی جاتی ہے، اس انسان کی بخشش روک دی جاتی ہے جو اپنے بھائی کا کینہ یا کپٹ اپنے دل میں رکھتا ہے. لہذا دلوں کو صاف رکھیے، قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال کا فائدہ نہیں ہوگا، بچوں کا فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس انسان کے جو اللہ کے پاس ایک صحیح سالم قلب لے کر آتا ہے، جو شرک سے پاک ہے، بدعات سے پاک ہے، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، اور اس میں کوئی حسد اور بغض اور نفرت اور کینہ نہیں ہے، بلکہ دل صاف ہے. اس کا قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اس دل والے کو انشاءاللہ قیامت کے دن فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہے، معاف کر دیں. کسی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، آپس میں اپنے مسئلے ختم کر دیں. کسی نے کس کا مال لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، مسئلوں کو ختم کر دیں. جس کا حق اس کو دے دیں. موت آنی ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ سدھرنے کا مہینہ ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. اگر یہ رمضان نہیں ہماری زندگی کو بدلا تو پھر پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. توفیق جس کو مل جائے، موقع جس کو دیا جائے، وہ شخص خوش قسمت ہے. نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے،
کہ غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے. اس میں سے کیا ہے چیز؟ وقت مل گیا تو اس کو غنیمت سمجھو ختم ہونے سے پہلے. لہٰذا رمضان آ گیا ہے، اس کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھے. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہماری حالت ویسی رہے جیسے کہ رمضان کا آخری کا جمعہ ہوگا. کوئی قرآن نہیں پڑھے، کوئی اچھا کام نہیں کیے، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. زندگی کو بدلے اور اس بات کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ ہم روزے سے ہیں. ابھی نماز ہوگی انشاءاللہ، نماز کے بعد جائیں گے. ہم بیٹھ رہے ہیں کہاں، بات کیا کر رہے ہیں، وہ بات کیا اللہ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اصلی نقلی مسئلے ہیں، کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں ہے. کیا ہم کاروبار میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں، کاروبار میں مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں غور کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور روزہ ایسا رکھا جائے کہ جس روزے میں جو ہے اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں، ہم عادتاً روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ روزہ ہماری زندگی کو بدلے، ہمارے اندر نرمی پیدا ہو، ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو. کیونکہ جب دلوں میں نرمی ہوگی، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو اس کا اثر اعضائے جسمانی پر پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں اللہ نے ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے، اگر وہ درست، سارے اعضائے جسمانی درست، اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، سارے اعضائے جسمانی میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اور وہ دل ہے. لہٰذا دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں. انتظار نہ کریں کسی اور رمضان کا. یہ رمضان ہمارا رمضان نہ ہوا تو کون سا اور رمضان کا انتظام ہم کر رہے ہیں. 25 سال کی اگر میری عمر ہو چکی ہے، 25 رمضان میری زندگی میں آ گئے. اگر میں 50 سال کا ہو چکا ہوں تو 50 رمضان میں نے دیکھے، لیکن رمضان آ کر چلا گیا اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسا نہ ہو کہ یہی حال اس رمضان کا بھی ہو جائے. نہیں میرے بھائی، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. بار بار مسئلے بتائے جاتے ہیں، بار بار آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر اثر نہیں ہو رہا ہے. ہم درس سنتے ہیں، خطبے سن رہے ہیں، باتیں معلوم ہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، سچا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن ضرورت عمل کی ہے. لہٰذا عمل سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور یہی چیز کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے عمل کرو. لہٰذا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھے گا. لہٰذا اپنے ان ایام کی روٹین بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم فرض نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت، افطار سے بہت پہلے ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے مخصوص کر لیں گے، افطاری وغیرہ تیاری یہ سب پہلے ہی کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ افطار کے وقت بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خاص طور سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. لہٰذا ایسی روٹین بنائی جائے کہ افطار سے پہلے بیٹھ کر ہم اللہ سے مانگ لیں، اپنے لیے دعائیں کریں. اسی طریقے سے تراویح کی نماز ہے، آنے جانے کا جو وقت ہے، ترتیب اپنی زندگی کی بنا لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا. اس میں کار خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرات اور صدقات بہت زیادہ، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا جو بھیجی جاتی ہے، ہوا کی سپیڈ، ہوا کی تیز رفتاری سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. کیا ہم خرچ کر رہے ہیں؟ کل سے اب تک ہم نے اپنی جیبوں سے کتنے روپے نکالے؟ کیونکہ ایک روزہ ہو گیا ہے، یہ دوسرا روزہ ہے. میں اور آپ اپنی جیب سے کچھ نکالیں یا نہیں نکالیں؟ یہ کب نکالیں گے؟ بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں. اللہ کے راستے میں اللہ کا مال دیجئے، آپ کا مال نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. انفاق فی سبیل اللہ پر بے شمار قرآنی آیات موجود ہے. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں. یہ مہینہ کمانے کا مہینہ ہے. ہم ایک دیں گے، اللہ تعالیٰ بہترین اس کا بدلہ دے گا. مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے. ہمیں شیطان یہ دکھاتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو 100 روپے تھے، 50 دیا، 50 کم ہو گئے نا. نہیں، اللہ برکت دیتا ہے. یہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ما نقص معلوم من صدقہ، جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے وہ کم نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ایک بہت اچھی چیز ہے مساجد، اللہ کا گھر. اور کسی نے کہا نہیں ہے، دل میں بات آ گئی، میں کہہ رہا ہوں. یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا، تیز ہوا کتنی تیزی سے گزرتی ہے، سپیڈ کیا ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. لہٰذا آپ جو دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں دیجئے. یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے اور مال اللہ نے آپ کو دیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، مالک بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے وہ مال اللہ کے راستوں میں خرچ کرو. مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے، غریب ہیں، یتیم ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. یہ مسجد بنے گی، یہاں تعمیر ہوگی، یہاں دین کی باتیں ہوں گی. کیونکہ مسجد میں کیا ہوتا ہے،
بیکار کی باتیں نہیں ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا جنت میں اپنے لیے گھر بنانا ہے. لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے جتنا دے سکتے. دیکھیں وہ سلف صالحین رمضان جیسے مہینوں کا انتظار کرتے تھے, 6 مہینے سلف صالحین رمضان کے پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے, اور جب رمضان آ جاتا تھا خوب عبادتیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھا روزہ رکھا ختم, نہیں, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, دعائیں کرتے تھے, توبہ کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا, انہوں نے اپنا سب کچھ لا کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کتنی ایسی صحابہ کی مثالیں. یہ کیا جذبہ تھا, وہ ایمانی جذبہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے, عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. یہ ایمان کا جذبہ تھا, کیونکہ ان کو معلوم تھا ہم جو دے رہے ہیں وہاں ملنے والا ہے اوپر. آج ہمارے اندر یہ ایمان کی کمی ہے. ارے کیسے بھائی پیسے, شادی کا مسئلہ آ جائے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ آ جائے, بیماری کا مسئلہ, علاج کا مسئلہ آ جائے, ہم پیسہ پانی کے جیسا بہانے کے لیے تیار ہیں. لیکن کہیں کوئی غریب عورت ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے, وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے, پیسے ہم سے نہیں نکلتے ہیں وہاں پر. ایمان ہے یہ ہمارا ایسا ایمان قوی. ہم جو دیں گے اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا اور نیکیاں ملیں گی. اور انفاق فی سبیل اللہ بے شمار آئے تھے. لہٰذا واللہ کہہ رہا ہوں, غلط نہیں, اگر یہ جو موجود لوگ سن رہے ہیں, ہم لوگ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں, یہ پوری مسجد بن جائے گی. یہ مسجد بن جائے گی, اور محلے میں جو یا ہمارے پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اگر سب نے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے, تقویت بخشتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے لیے دل چاہیے, اس کے لیے رجال چاہیے, اس کے لیے مرد چاہیے, اس کے لیے وہ ایمان والے چاہیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ان کو یقین ہے کہ ان کا رب دیکھ رہا ہے ان کے خرچ کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ کل قیامت کے دن ان کو دے گا. یہ کار خیر کے راستے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہیں جس کو کرنا چاہیے, خاص طور سے ایسے مواقع میں جو ایسے مہینے ہمیں ملتے ہیں جن مہینوں میں نیکیوں کا اجر زیادہ ملتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمتیں برکتیں ان مہینوں میں ایسے ایام میں ہوتی ہیں. لہٰذا اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اللہ کی اطاعت میں اس کو صرف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارا رمضان بن جائے. اللہ تعالیٰ روزے ہم عبادت کے طور پر رکھیں, ایسی ہم کو تو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم بولتے بہت ہیں, اے اللہ ہم سنتے بہت ہیں, عمل ہماری زندگی میں بہت کم ہے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں عمل لا دے, اور عمل والا مسلمان ہم کو بنا دے, عمل کرنے والا روزے دار ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما. اللہ تعالیٰ یہ جو بارشیں تیری رحمتیں ہو رہی ہیں ان کو خیر کی بارش بنا دے, رحمت والی بنا دے. اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی اور ڈر ہوتا کہ اس سے شاید نقصان ہو, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صیبا نافعا دعا پڑھتے تھے, کہ جس کا معنی یہ ہے اے اللہ اس بارش کو نفع والی بارش بنا دے. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان حال ہے جیسے سوریا وغیرہ میں, اللہ ان کے حالتوں پر تو رحم فرما دے. اللہ مسلمانان عالم کی جان اور مال ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی گزارنے والا مسلمان بنا دے, صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر کہنے والے کو, سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.